والنجم إذا غوى. انہی معاملات کے اندر ایک معاملہ 15 شعبان کے خصوصی روزے کا اور 15 شعبان کی خصوصی عبادت کے حوالے سے 15 شعبان جس کو شب برات کے اعتبار سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی کوئی اصل دین اسلام کے اندر موجود نہیں ہے. شب برات کی کوئی حیثیت دین اسلام کے اندر موجود نہیں ہے. نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شب برات یا 15 شعبان یا نصف شعبان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کچھ نہیں فرمایا. اور جو آیات لے کر آتے ہیں دیکھیں قرآن مجید کے اندر تحریف کی جاتی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی قرآن مجید میں تحریف کرے تو منہ بھر کے گانا کڈنے ہیں، تو ساڈا جدو دل کرے اسی جدو مرضی قرآن مجید کو جدھر مرضی. وہ کس طرح اقبال نے کہا ہے، آج تک شعر و شاعری منو بھول گئی ہے. انہیں کہا کہ یہ قرآن مجید کو جس طرح چاہیں یہ توڑ مروڑ کے استعمال کر لیتے ہیں. یہ فقیہان حرم کس قدر سیانے ہو گئے ہیں یا کس قدر مجتہد ہو گئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ رات ہے، اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا اور اس رات کے اندر تمام بڑے بڑے کام ان کے فیصلے کیے جاتے ہیں، وہ آیات پڑھ کے کہتے ہیں یہ شب برات کے بارے میں، یہ 15 شعبان کے بارے میں. وہ اللہ کے بندو یہ تو ساڈے پہلی کلاس دے بچے نو پتہ ہے، تانوں پتہ نہیں مفتیاں نو، پہلی کلاس دے بچے نو پتہ ہے. انہوں پوچھو قرآن کدوں نازل ہوا، کہڑے مہینے چ؟ آکھے دا رمضان دے مہینے چ. کیڑی رات نو نازل ہوا؟ آکھے گا شب قدر کو نازل ہوا ہے. پہلی کلاس دے بچے نو پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پوری آیت نازل کر دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات قرآن مجید کو نازل کیا. لہذا جتنی بھی آیات کے اندر ذکر ہے کہ اس رات کے اندر سارے کے سارے بڑے کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں اور اس رات کے اندر ہم نے قرآن مجید قرآن حکیم کو نازل کیا ہے، وہ شب قدر کی رات ہے. وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی آخری 5 طاق راتوں کے اندر آتی ہے. لہٰذا شب برات یا نصف شعبان کا اس کے اندر کوئی تصور نہیں. نہ قرآن شب برات کو یا نصف شعبان کو نازل ہوا ہے، نہ اس رات کسی قسم کے کوئی فیصلے کیے جاتے ہیں، نہ اس رات کے قیام کی کوئی فضیلت ہے، نہ اس کے دن کے روزے کی کوئی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہاں اتنی بات ثابت ہے، جو ثابت ہے وہ ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کے نفلی روزوں کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سنن نبی داؤد کے اندر صحیح حدیث ہے، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے کے کثرت سے روزے رکھتے تھے رمضان کے بعد، کیونکہ رمضان تو پورا رکھنا ہے، فرض روزے ہیں، رمضان کے بعد جس مہینے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ اس کے مکمل ہی روزے رکھ لیتے تھے، وہ شعبان کا مہینہ تھا. اس فضیلت ثابت ہے. اگر آپ شعبان کے روزے شروع سے لے کے آخر تک رکھنا چاہتے ہیں نبی پاک کی سنت کے اوپر تو رکھیے، کون آپ کو منع کرتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے حوالے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا مہینہ نصف ہو جائے اس کے بعد اہتمام کے ساتھ نفلی روزہ نہ رکھو، سوائے اس شخص کے جو پہلے سے نفلی روزے رکھنے کی اس کی عادت موجود ہے تو وہ نصف شعبان کے بعد بھی روزے رکھ سکتا ہے. لیکن جس کی نفلی روزے رکھنے کی عادت نہیں، اس نے پورا سال کوئی روزے نہیں رکھے، شعبان کے شروع کے اندر کوئی روزے نہیں رکھے، جب 15 شعبان ہو جائے تو پھر خصوصی اہتمام کے لیے رمضان آ رہا ہے، رمضان کے استقبال کی نیت سے اگر وہ روزے رکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جائز. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا يتقدمن احدكم رمضان بصيام يوم او يومين، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے کا روزہ نہ رکھے، رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے کا روزہ نہ رکھے استقبال رمضان کی نیت سے کہ رمضان آ رہا ہے، کل پرسوں رمضان آ جانا ہے، لہٰذا میں ابھی سے روزے رکھنے شروع کر دیں، اور جدو رمضان آ جائے گا نا تو روزے بھی رکھ لیں گے، جدو نفلی رکھنے سی
تو تو شعبان دے شروع تھی رکھنے سی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، یا تو نے نفلی رکھنے ہیں تو سوموار جمعرات کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب اللہ کے ہاں میرا عمل پیش ہو تو میں حالت روزہ کے اندر ہوں۔ تو آپ سوموار کا روزہ سارا سال رکھیے، جمعرات کا روزہ سارا سال رکھیے، ایام 20 کا روزہ سارا سال رکھیے۔ ایام 20 کو کس کو کہتے ہیں؟ چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھنا، ایام 20 کا روزہ رکھیے۔ اس سے بھی زیادہ روزے نفلی رکھنا چاہتے ہیں تو صوم داودی رکھیے، داود علیہ السلام والا نفلی روزہ کہ ایک دن روزہ رکھتے ایک دن چھوڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الصیام الی اللہ صیام داود یصوم یوما ویفطر یوما، نفلی روزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ، سب سے زیادہ محبوب روزہ اللہ تعالیٰ کو نفلی روزوں میں سے سیدنا داود علیہ السلام کا، سیدنا داود علیہ السلام کا روزہ ہے۔ کیوں؟ سیدنا داود علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن کا روزے کا ناغہ کرتے تھے۔ تو آپ روزہ رکھیے۔ آپ جو بندہ ایک دن روزہ رکھتا ہے ایک دن چھوڑتا ہے، ایک دن رکھتا ہے ایک دن چھوڑتا ہے، وہ سارا سال اس پہ چلتا جائے، پھر شعبان آ جائے پھر بھی چلتا جائے، پھر شعبان کا آخر آ جائے پھر بھی چلتا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شعبان کے مہینے کے اہتمام کی وجہ سے یا رمضان کے استقبال کی وجہ سے نہیں رکھ رہا، اس کی سال بھر سے اس کی عادت چلی آ رہی ہے۔ وہ سوموار جمعرات کا روزہ سارا سال رکھتا ہے، سوموار جمعرات شعبان میں آ جائے، شعبان کے وسط میں آ جائے، شعبان کے آخر میں آ جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ شعبان کے شروع کے روزے رکھنے شروع کر دے۔ اس نے کہا اچھا حدیث میں نے سنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ کثرت سے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، شعبان کا مہینہ آیا، آج سے روزے رکھنے شروع کر دو، کرو، لگاتار روزے رکھے، پورے شعبان کے روزے رکھ جائے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن یکا یک اٹھے، 15 شعبان کی رات کا قیام کرے اور 15 شعبان کے صبح کا روزہ رکھے، کیونکہ یہ شب برات ہے، اس دن سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس دن بنو بکر کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اس دن مرنے والوں کے بھی فیصلے ہوتے ہیں، زندے والوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ یہ تحکم ہے، یہ زور بندے کی، جس کو کہتے ہیں نا ضد بازی ہے، کہ اس نے کہنا ہے ضعیف روایات ہیں، کوئی سند صحیح ثابت نہیں ہے کہ 15 شعبان کی فضیلت کے اعتبار سے پھر بھی بندہ کہ زور لگائے، تحکم کرے، ضد کرے کہ میں نے یہ روایات ہیں، اتنی روایات ہیں، اتنی روایات۔ ٹھیک ہے بھائی، مرضی ہے، ہم قاصد ہیں، ہم خادم ہیں، ہمارا کام ہے آپ کو صحیح بات بتا دینا۔ تو 15 شعبان کے روزے کی یا اس کے قیام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی بات نہیں ملتی، جتنا 15 شعبان کے حوالے سے ملتا ہے کہ اس کو رمضان المبارک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے کے چاند کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے تھے وہ شعبان کے مہینے کا چاند ہوتا تھا، کہ شعبان کے مہینے کا چاند دیکھو اہتمام کے ساتھ، کیونکہ اس کی بنیاد پر ہمارا رمضان شروع ہونا ہے۔ تو رمضان کے چاند کا اہتمام کرنے کے لیے شعبان کے مہینے کے چاند کا اہتمام کرتے تھے۔ والنجم إذا غوى